اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی چمکتی دمکتی رات میں اور چمکتے دمکتے دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ دن مشہور ہے۔ اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ بے شک تم میں سے کوئی جب درود پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود میری بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، مجھ پر ہر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ میری امت کا درود پاک مجھ پر ہر روز پیش ہوتا ہے، لہٰذا جس نے مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا اس کی منزل مجھ سے زیادہ قریب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون جمعرات اور جمعہ کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات آئے تو تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 100 بار مجھ پر درود شریف پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا اگر ساری مخلوق کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو حاوی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم میں سے ہر مقام اور ہر جگہ میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور تم میں سے جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو کہ اس درود پاک کو میرے پاس دربار میں لے کر حاضر ہوتا ہے، جیسے تمہارے پاس ہدیے آتے ہیں۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، حضور یہ درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، اس نے بھیجا ہے، تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل ترین جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم کی تخلیق ہوئی، اسی میں ان کی وفات، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن اٹھایا جائے گا۔ بس مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔
فرمایا اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ درود شریف کی برکات۔ درود شریف اللہ رب العزت کا ذاتی عمل ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے درود و سلام بھیجنے کا۔ اس کا مطلب ہے یہ واحد عمل ہے جو اللہ پاک کی سنت ہے، جس میں مخلوق بھی مالک حقیقی کے ساتھ شریک ہوتی ہے۔ نفلی عبادات میں سے درود شریف کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن محبت اور عشق والوں کی نظر میں درود پاک فرض سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ ایک ایسا خوبصورت ترین تحفہ جو امتی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہے، جس میں درود شریف پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لیا جاتا ہے۔ اب یہ کتنی سعادت کی بات ہے اگر کسی کا والد جو اس دنیا میں نہ ہو اور اس کی نیک اولاد کی وجہ سے اس کا نام اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لیا جائے تو وہ یقیناً جنتی ہوگا۔ میلاد شریف والی رات درود شریف پڑھنے اور کمانے کی رات ہے۔ درود شریف جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا زیادہ فیض ملتا ہے۔ روحانیت کے متلاشی انسانوں کے لیے درود پاک ایک سیڑھی کی مانند، جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کی منزل اللہ پاک اور حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے دنیاوی معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سستا اور آسان طریقہ درود شریف کی کثرت ہے۔ زیادہ درود شریف پڑھنے والوں کا تعلق اور نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھا جائے تو اس کا اور ہی لطف اور اجر ہوگا، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ درود شریف کی زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کریں، قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کتنی بڑی دولت لائے ہیں۔ اس دنیا میں بھی درود شریف کی کثرت سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ استغفار کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، کوئی اور ذکر کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، کسی بھی دوسرے کلام کرنے سے براہ راست درجات بلند نہیں ہوتے، بلکہ گناہ مٹتے اور نیکیوں کی تعداد زیادہ ہونے سے آہستہ آہستہ درجات بلند ہوتے ہیں، جبکہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس سے براہ راست درجات بلند ہوتے ہیں۔ کرم جب بالے نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے بھی ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے اور اس کے فیوز و انوارات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔